ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے, کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی, بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے, لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, نمازیں دیکھ رہا ہے, روزے دیکھ رہا ہے, دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے, لاشعوری طور پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے, تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ چیزیں اتنی بدیہی ہوتی ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, تو اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا, وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں, صحیح ہے نا, ابا بھی چور, اماں بھی چور, دادا بھی چور, نانا بھی چور. لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے, چوری کو برا سمجھتے ہیں, جب وہ بالغ ہوگا, اچھا جزاک اللہ, جو بالغ ہو جائے گا جب وہ, تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب کوئی کہے میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی, تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے, پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا, لہٰذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے یا چوری سے بچنا ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بولو بھائی. ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے اس کی برائی. تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے, وہ نیچرلی چوری سے بچے گا, اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, اللہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے, تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی, میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے, تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا, وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک کر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا, اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا ہے یہ اچھی چیز ہے, چوری بری چیز ہے, تو اسلام کی بھی اللہ تعالیٰ حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے ہی نہیں. آپ کمپیئر تو کرو نا, تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ, اور ڈٹ جاتی ہے, جان دے دیتے ہیں, مذہب نہیں چھوڑتے, حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے, اس لیے کہ ان کو لاشعوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے, یہ مذہب اچھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا, کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا, یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی, تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی جو مذہب 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کے کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے, مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو, کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو؟ ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے, یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز, پھر ظہر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو, پھر عصر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. کہہ رہے ہیں یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان, یار اس کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو وہ پیکج اسلام نہیں دیا ہے, اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف, خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے. تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو کہہ رہے یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیئر کریں نا. تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا, میں اسلام قبول کروں گا, اس لیے کہ 5 نمازوں کا ہوئی, خدا کی عبادت کروا رہے ہم سے, کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا, کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے. عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. یہودیوں میں نماز کا تصور ہی بہت محدود رہ گیا ہے, اور ہندوؤں میں پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہیں جا کے, سکھوں میں اور کچھ چل رہا ہے. تو اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے, جو کائنات کا خالق ہے, اس کی عبادت کا تصور تو صرف کس میں ہے بھائی؟ اسلام میں, اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا, میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اپنی ماں کو دیکھا تہجد میں, باپ کو تہجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے. میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے, مذہبی تھے, تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے, باوضو رہتے تھے, تلاوت کرتے رہتے تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ. باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار, ورنہ وہ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی. ابا داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار. میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے, میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا. کچھ چیزیں بڑی نوٹ کی. دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے, وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں. خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی مجھے. اس وقت میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا, میرے ابو یہ ہیں, کیونکہ ان کی داڑھی تھی, چہرے پہ داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی. پھر مسواک بہت کرتے تھے, سفید چمکتے دانت تھے ان کے, کیونکہ مذہبی تھے نا. ابے دین کو فالو کرتے تھے نا, تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا, نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں. اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں, مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی. وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ابا کے دانت سفید چمکتے, کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے, مسواک, ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے. کمال کی بات یہ, 63 سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات, ہلا بھی نہیں تھا. صرف کس پہ سیٹ ہوئے تھے, مسواک پہ, ٹھیک ہے نا, پابندی سے. تہجد اٹھتے تھے. جب گھر میں مسائل آتے تھے, روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے, کیونکہ اللہ پہ توکل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے. ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے, 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی.
ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں, صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے, چھپا کے بھی دیتے ہیں, دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا 1 روپیہ ہوتا تھا, جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا. جب دنیا سے گئے ہیں نا, ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں. لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, دیتے پھر بھی نہیں ہے. جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میت سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں. بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کا باپ لواحقین سے رابطہ کر کے 1 روپیہ تو نکال کے دکھائے نا. تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب, اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی. ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے اور ایکچولی اور پھر پتہ نہیں, کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی نہیں ہوتی بھائی, گرل فرینڈس ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے, آخری دم تک خرچہ اٹھایا, ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے. ہماری ماں کو شیلٹر دیا. سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, عورت کو شیلٹر دے, غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے. آج کل غیر مسلم گرل فرینڈ ہے, جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے, جب اس کو لکوا ہو گیا تو گرل فرینڈ رہتی ہے. یہ جو آج کل جتنے بغیرت بوائے فرینڈ ہے نا, جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند پہ تارے توڑ کے لاؤں گا, یہ کروں گا, اس گرل فرینڈ کو لکوا ہونے دو, پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا. تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے لیے. ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا, جو ہم بچپن میں بادام کے درخت سے چپلے مار کے توڑا کرتے تھے. اس کا خدا کی قسم وہ ٹیسٹ اب تک باداموں میں آیا نہیں ہے یار. بچپن میں نا یہ بڑی شرارتیں, وہ دیکھو چپل پھر گم ہو جاتی تھی, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بادام تو کھا لی, اب چپل تلاش کر رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, انٹی آپ کے ہماری چپل آئی ہے کائنڈلی. تو پہلے 2 چپلیں وہاں سے پڑیں گی پھر اپنی چپل, ورنہ امی پوچھتی ہے نا چپل کہاں گئی تیری. تو خیر, تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے, جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے. یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ان کو باپ کی محبت, ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی. باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا, ایسا پیارا رشتہ ہے. غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں, باپ کے رشتے سے. تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے, ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے. انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا. ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی, صلہ رحمی دیکھی, فکر دیکھی ایک دوسرے کی, پردہ دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی. ہم 4 بھائی کی ٹوٹل 6 بیویاں. ایسا ہوتا نہیں ہے غیر مسلم, 4 بھائی ہیں تو 4 بیویاں ہی ہوں گی. ہم لوگ کے عجیب حساب چل رہا تھا. ہم لوگ اپنی اماں کے 4 بیٹے تھے, اماں کی بہویں 6 تھیں اس وقت. ہماری ماں کو 4 بیٹوں پہ 6 بہویں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں. اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ. اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اماں کے 4 بیٹے ہوتے, 16 بہویں ہوتی. کیسی وہ جو ایجڈ خاتون ہوتی ہیں نا ساسیں, تو کیسا عیش کرتی. اسلام, جو غیر مسلم لوگ ہیں نا ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. ساس کو بہو نہیں مل رہی, بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے. وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بیچاروں کو, بہو ملتی ہے بڈھیاں 40 سال میں تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمدللہ. فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب, ہماری دادی اٹھی ہوتی تھیں, تہجد پڑھ رہی ہوتی تھیں. آج کل دادیوں کے حالات دیکھو, دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دادی نہیں لگتی. ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تسبیح. باوضو رہتی تھیں, طہارت کا اہتمام تھا, مصلی بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھیں. تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی. تو یہ سب کس نے احسان کیا ہم پہ؟ تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ میں کہوں کہ ایکچولی میں تو, میرے ابا چونکہ مسلمان, میری اماں مسلمان, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا. نہیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ہو, میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی, لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کریں. پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی. تو اس لیے تراویح میں اتنا اچھا لگتا تھا ہمارے یہاں رمضان میں نا, ہماری دادی بیٹھی ہوتی, ابو نے, میرے والد صاحب نے ان کے لیے سے چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مصلی پہ بیٹھی تھی. آج کل تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں ان کی تو بوڑھوں کو توفیق نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی. بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا, آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں, عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی. اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی, کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں, تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی. اب ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو جوانی میں, اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے, تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی, زندگی برباد. تو نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑھیاں بھی بہت اللہ خطر, اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. تو ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی, ابا لگتے ہیں یار. ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا, ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی, ایسا پیارا لگتا تھا. پھر تلاوت کرتا, آواز بڑی جاندار, دانت صاف, دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں, کیا کرتے تھے؟ مسواک, سمجھتے ہو, بہت صاف رہو, صفائی. ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی. کیوں؟ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, گھر کو صاف, بستر کو صاف, جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے, بیٹا ابا کے قریب کی, ابا کے سگریٹ کے کیا آ رہی ہے, بو آ رہی ہے ابا سے, روحانیت آئے گی. آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے, گٹکے کھا کے تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں.
بیگم کے قریب آتے ہیں, بیگم کو الٹی آتی ہے. ایک عورت نے مجھے بتایا میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, نسوار بھی کھاتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے, میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے, سکون کی زندگی دے رہا ہے, ایک اچھی لائف دے رہا ہے, تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں گے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی, اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں, اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے. بھائی نہیں کوئی ٹکر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے, مزہ کتنا ہے. مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت, ایسا سکون ملتا ہے. ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی, اٹھتے ہیں بس اٹھ کے چائے پیتے ہیں ایک دم آفس چلے جاتے ہیں. ہم جب صبح اٹھتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر, اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے مسواک کرتا ہے, واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے, صاف ستھرا ہو کے پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں. کیسا سکون ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. تو یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں. رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے, ہائے 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 ہائے, لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو, اپنے داڑھی نہیں رکھتے اپنے بچوں کے لیے رکھ لو. بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے؟ فادر جو ہے نا, فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے, اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے اس. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو نا فوراً کیا کر لو, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے, اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہا ہے.